کل ایک فیشن کے طور پہ جملہ کہا جاتا ہے، چار آدمی بیٹھتے ہیں جڑ کے تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور دوسرا بندہ بھی اس کی تائید کرتا ہے جی واقعی ان حالات کے اندر تو بہت ہی اوکھا ہو گیا۔ اس کے جواب کے اندر میں بات کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی عملاً انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرتے رہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے بھی مشکل نہیں سمجھا، اور ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ ہم تو پیدا ہوئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی مشکل کاٹنی نہیں پڑی اسلام لاتے ہوئے بھی۔ یہ تو ان سے پوچھو کہ اسلام لائے تو انہیں جو ہے وہ پاپ بجولا کر دیا گیا، انہیں سنگے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ داڑھ پہ چڑھایا گیا، اسلام لانے کی سزا میں ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوکی گئی اور ان کو کچی کھالوں کے اندر لپیٹ کر کے دھونی دی گئی، اور کیا کیا دکھ سہے انہوں نے اسلام لاتے ہوئے۔ ہم نے کون سی تکلیف سہی ہے؟ ہم نے کون سا دکھ سہا اسلام لاتے ہوئے اور آج عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے کون سی مشکل آ گئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، کبھی آپ پر جبر و ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی برستے کوڑ میں بھی عہد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور کبھی آپ کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن بلال ہے کہ مسکراتے ہوئے عہد ہی پکارتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی بھی۔ بلکہ کسی نے کہا بلال عجیب تماشا ہے، لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور لوگ تجھے کوڑے مارتے ہیں اور تم آگے سے آہد پکارتے ہو۔ حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت بلال بولے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، تم تو مٹی کا برتن بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ رہے ہو، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ محبت تو اسے کہتے ہیں، پیار کی کہانی تو یہ ہے۔ اس راستے کے اندر کتنے کتنے دکھ سہنے والوں نے دکھ سہے، لیکن کیا انہوں نے اسلام سے منہ موڑ لیا؟ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج کل بڑا مشکل ہو گیا۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات مشکل ہو بھی تو کوئی دوسرا آپشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو جیئیں گے تو محمد ربی کے لیے، ہم تو مریں گے تو دین رسول کے لیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ دین کے لیے وقت ہونا چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور رب کہتا ہے جس کے لیے چاہے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ فذکر النفعۃ الذکریٰ، آگے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو نصیحت کرتے جائیے، نصیحت ان کو ضرور فائدہ دے گی۔ روزانہ ایک قطرہ پانی کا پتھر کے اوپر ٹپکے تو ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو شقی ہیں بدبخت ہیں وہ تیری ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ان کا نہ قبول کرنا کیا ان کے لیے فائدہ بخش ہوگا؟ وہ دنیا کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو وہ سزا پائیں گے اس کا ذکر کتاب رحمت نے کیا، الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر اللہ انہیں بڑی آگ میں تاپے گا۔ وہ آگ کتنی بڑی ہوگی جس کو میرا رب بھی بڑی کہہ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ کی روایت ہے، جبریل امین سے کہا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا بدن آگ میں نہیں ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، لیکن اس کی حدت، گرمی اور حرارت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، ان جوتوں سے اس کا دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت